ناظرین، آج کل ملکی سیاست میں مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آئیے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ فرید میاں، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ آج کل تو ہر شخص مجھے مدعو کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ صدر زرداری نے بھی خود میرے ہاں آ کر میری ہاں طلب کی اور اپنے ہاں مجھے مدعو کیا۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ضرور ملائی، لیکن میں نے ان پہ واضح کر دیا کہ میں ایوان صدر 4-5 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ڈنر پہ مدعو کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، میرے گھر بھی اچھا سالن پکا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے ڈنر کا مینیو بتایا، مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان پہ واضح کیا کہ آپ نے الیکشن میں مجھے اس قابل چھوڑا کہا ہے کہ میں آپ کے مینیو سے متاثر ہو جاؤں۔ اور فرید، حسن اتفاق دیکھیے کہ جس وقت یہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو باہر سے گانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تو نے دل میرا توڑا، کہیں کا نہ چھوڑا، صنم بے وفا۔ لیکن مولانا صاحب، زرداری صاحب جتنے زیرک سیاست دان ہیں، انہوں نے تو آپ کو قائل کر ہی لیا ہوگا۔ دیکھیں، بلا شبہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے وہ ایک زیرک سیاست دان ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کے جیکی چن ہے۔ یہ کیا مثال دے رہے ہیں مولانا صاحب؟ فرید، جیسے جیکی چن ہر سین بذات خود بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، اسی طرح آصف علی زرداری بھی سیاست کی ہر سچویشن کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سچویشن میں ان کی دال اس لیے نہیں گل سکتی کیونکہ چولہا آن کرنے کے لیے ماچس ہمارے پاس ہے۔ کیا بات ہے مولانا صاحب۔ دیکھ لیں مولانا صاحب، ساون بھادو چل رہا ہے، بے شک آپ کے پاس ماچس ہے، لیکن ساون بھادو میں ماچس کم ہی چلتی ہے، وہ تیلیاں بڑی ضائع ہوتی کیونکہ وہ سلی ہوتی ہے، وہ سلابی ہوتی ہے۔ جی جی، مجھے معلوم ہے ساون بھادو ہے، اسی لیے تو آپ نے گھر سے آتے ہوئے اپنا منہ شاپنگ بیگ میں گھسایا ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا فرید کہ ہم نے زرداری صاحب پہ واضح کیا ہے کہ اب ہم بہت دور نکل گئے ہوئے، اب حکومت کے ساتھ قانون سازی میں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی کتنا دور ہے؟ یہی کوئی مولانا صاحب 1000 کلومیٹر دور تقریباً۔ جی ہاں، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم تو آپ سے تقریباً اب 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، آپ اس فاصلے کو ایک ڈنر یا حلوے کی خوشبو کے ذریعے کم نہیں کر سکتے۔ مگر مولانا صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو یہ کہا ہے کہ آپ ایک زیرک سیاست دان ہیں اور سیاست کے دروازے آپ نے کبھی بند نہیں کیے، ہم آج بھی ایک ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فرید، واقعی ہم نے سیاست میں واپسی کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، لیکن باہر اگر آندھی چل رہی ہو، گرد و غبار اڑ رہا ہو اور اس کے ساتھ خالی شاپر اڑ اڑ کے آپ کے چہرے پہ لگ رہے ہو تو دروازہ بند کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بس یہ ذرا قانون سازی کی ہوا تھم لے اور پھر دروازے کھول دیں گے۔ مگر مولانا صاحب، فی الحال تو آپ نے پی ٹی آئی کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، جس پر گورنر کے پی کے، فیصل کریم کنڈی اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما بڑے دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ تبصرہ بڑھتا ہوا ہے بھی، آپ ان کو چھوڑے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کا ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی وہ والا دور چل رہا ہے جس میں پھول کی ایک ایک پتی توڑ کے تو محبت چیک کی جاتی ہے، یا ابھی ابتدا وہ والی ہے جس میں چوڑی توڑ کے بھی دیکھی جاتی ہے۔
कोई ऐसी बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा। वही पीटीआई जो मुझे अजीबो गरीब अलकाबात से नवाजती थी, वो क्या, वो ये जो पेट्रोल पंपों में बिकता है वो, उसका नाम लेती थी डीजल डीजल डीजल। खामोश रहो। सॉरी। थैले ने कहा जी, थैले ने। इसको तो मालूम नहीं है इस वक्त कि हमारी क्या अहमियत है। इस वक्त तो सारे ही मौलाना के साथ साहब भी लगा रहे हैं। हाँ, ये आपको एहसास होना चाहिए कि इस वक्त सियासत का क्या मूड चल रहा है। बिल्कुल। जी जी। वो बात ये है कि अब जरा सी भी मुसीबत आती है पीटीआई पे, तो उसी तरह वो दौड़ती हुई हमारे पास आती है। जिस तरह छोटे बच्चे को हल्की सी खराश भी लगे तो वो दौड़ता हुआ अम्मी के पास जाता है। या मुर्गी का चूजा जो है वो इर्द गिर्द अगर बिल्ली का साया भी देख ले तो वो दौड़ता हुआ मुर्गी के परों के नीचे घुस जाता है और शोर मचा देता है, अम्मी 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 बिल्ली आ गई, अम्मी बिल्ली आ गई। तो मौलाना साहब आप इस वक्त पीटीआई की अम्मी है? जी हाँ, अम्मी इसलिए कहा है कि लोग पीटीआई का अब्बू किसी और को कहते हैं। तो भाई हम तो इस सिचुएशन को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारने वाले लोग जो है वो अब किस तरह हमारे सामने आगे पीछे हो रहे हैं। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, फैसल करीम कुंडी ने तो ये भी कहा है कि अगर मौलाना साहब मिस कॉल भी मारे तो पीटीआई वाले दौड़े चले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है, वाह। मगर पीटीआई वाले जो है वो जरा आजकल हमारे घर के इर्द गिर्द ही फिर रहे होते हैं ताकि मिस कॉल अगर आए तो पहुंचने में देरी न लगे। वाह वाह वाह। बल्कि पीटीआई वाले तो हमारे बाहर बैठे हुए चौकीदारों से पूछते भी रहते हैं कि मौलाना जाग रहे हैं या सोए हुए हैं। अगर वो कह दे कि सोए हुए हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना, और अगर वो कह दे जाग रहे हैं तो फिर भी यही कहते हैं कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मौलाना साहब ये सारी सियासी मुलाकातें हैं? हाँ हाँ, सारे सियासत के चक्कर भी मिल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये शहबाज शरीफ साहब मेरे घर अखबार फेंकने आए या उन्होंने अंदर घुस के कहा कि मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था, मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं। मौलाना साहब आपको अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। इसका मतलब ये हुआ कि सारी सियासी पार्टियां आजकल आपकी तमारदारी कर रही हैं। और इसमें सबसे मजे की बात ये है जी। कि सारी बीमार खुद है और तीमारदारी मेरी कर रहे हैं। क्या कहने मौलाना साहब, वाह 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 वाह। वैसे माफ कीजिएगा मौलाना, इस वक्त तो आप सभी सियासी बीमार हैं। हुकूमत चाहती है कानून साजी में आप हुकूमत का साथ दें, पीटीआई चाहती है कानून साजी रोकने में आप पीटीआई का साथ दें, और आप चाहते हैं कि पीटीआई सेनेट में आपके 2 सेनेटर्स मुंतखब करा ले। क्योंकि हम कुछ नहीं चाहते, ये आप गलत कह रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की, कोई हमको किसी को नहीं चाहता कि हमारा वो सेनेट बन जाए। हम तो सिर्फ इन लोगों का खुलूस चेक कर रहे हैं ताकि हमें अंदाजा तो हो कि ज़बानी कलामी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं ये सचमुच मिल के चलने का इरादा रखते हैं। चले मौलाना साहब, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप उनका इम्तिहान उस वक्त क्यों ले रहे हैं जब उन्हें आपकी जरूरत है? क्या हाँ कर रहे हो? ऐसे बच्चों की आंख में आ नहीं मिलाते। देख नहीं कैसी गलत बात कर रहा है वो आदमी। ऐसे लड़के तो अपनी शादी में गलत बात करके पैंटी खा लेते। मौलाना साहब आपने बिल्कुल सच्ची बात की। फरीद साहब ने अपनी शादी पे मार खाई हुई है। हैला जी, वो नकाह खान साहब ने फरीद साहब को पूछा ना कि आपको कबूल है, तो कहने लगे कबूल है जनाब, और क्या इतना पैसा फिल्म बनाने के लिए लगाया हुआ है? सुन रहे हो? अच्छा चले ये बताएं, चौधरी शुजात साहब से भी जो आपकी मुलाकात हुई, मुशावरत हुई, वो भी इसी सिलसिले में थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھے مشورے تو وہ دیتے رہے، لیکن چودھری شجاعت صاحب کے گھر جب جاتا ہوں جی تو اس وقت میری زیادہ توجہ ان کی سویٹ ڈش پہ ہوتی ہے، کیونکہ چودھری صاحب دل سے کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے اس میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ واہ 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 تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان کے ہاتھ میں موبائل، شوہر کے ہاتھ میں اہلیہ، اور مولانا کے آگے حلوہ ہو تو اس وقت توجہ کہیں اور نہیں جایا کرتی۔ واہ 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 واہ، البتہ چودھری صاحب نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ ابھی تیل دیکھے اور تیل کی دھار دیکھے، لیکن ہم پائپ میں سوراخ کر کے تیل کی دھار اپنی جانب موڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ الیکشن کمیشن والوں نے آپ کو کیوں بلایا ہوا تھا؟ یہ اس لڑکے کو آپ نے کیوں بلایا ہوا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ مولانا صاحب یہ ہمارا بڑا اچھا آرٹسٹ ہے بابر عباس، یہ فاروق قیصر صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ آپ کیا اس وقت انکل سرگم کا انٹرویو کر رہے ہیں؟ او سر جی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے شو میں ایک اور دانشور کا اضافہ ہوا ہے۔ واقعی فاروق قیصر تو واقعی بہت بڑے دانشور تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ مگر اس کو بتا دیجئے کہ ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب دیتے ہوئے ذرا مشکل پیش آئے۔ الیکشن کمیشن نے بلایا تو پھر کیا ہے، میں کون سا چلا گیا ہوں؟ جی ہاں، مولانا نہیں گئے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے انہیں 28 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ ویسے بھی فرید ایسی طلبی کو ہم اسی طرح سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جس طرح بک نکال کے تو ہڈی کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب جتنی زور سے آپ نے مک نکالی ہے یہ تو دوسرے کی پلیٹ میں گر گئی ہوگی۔ فکر نہیں کرو، اللہ کے فضل سے مک نکالنے کا ہمارا نشانہ بڑا اچھا ہے۔ تو بات یہ ہے فرید صاحب کہ اس وقت جو سیاست میں ہو رہا ہے وہ سارا بڑا سنبھل کے کرنا پڑے گا۔ واہ، اس وقت ملک کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا، جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو ہم نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے۔ ایسی اس کی حالت یہ نہیں ہوئی، سب لوگوں کو اپنے اپنے مفادات سے محبت ہے، کوئی بھی ملک سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو آپ سینٹ میں اپنے 2 سینیٹرز لانا چاہتے ہیں وہ آپ کا مفاد نہیں ہے، ملکی مفاد ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہم تو سن بھی نہیں سکتے۔ اوئے ہوئے۔ ایسا لڑکا اگر شرے والی بندوق بھی خرید لے نا تو دل ہی دل میں بدماشی شروع کر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی بدماشی ختم ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ محلے کے اصلی بدماش کے پاس کلاشنکوف ہے۔ واہ جی واہ، کیا مشاہدہ ہے مولانا صاحب آپ کا۔ فرید صاحب کو شرے والی بندوق بڑی جچی ہے۔ وہ شرے والی بندوق وہی ہوتی ہے نا جس سے غبارے پھاڑتے ہیں۔ وہ بارے بھی پھاڑتے ہیں اور تمہارے جیسے تتر بھی مارتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ تو بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آپ کہہ رہے ہو فاروق قیصر صاحب کا شاگرد ہے، سوال اس نے پٹھانے خان والا کیا ہے۔